وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ پر موت واقع ہوئی ہے. قرآن میں صاف ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی ہے، روح جسم سے الگ ہوئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکام ہوئے جو میت کے ہوتے ہیں. آپ کو غسل دیا گیا، جنازہ نہیں پڑھا گیا آپ کا، اس لیے کہ اس کی علماء نے مختلف لاجک بیان کی ہے جنازہ کیوں نہیں ہوا. میرا ایک ذوق ہے، میرا خیال ہے کہ شاید اس لیے نہیں ہوا کہ جنازہ کیا ہوتا ہے دعائے مغفرت کے لیے، اور پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا اللہ نبی کی مغفرت فرمانا؟ اس میں ایک توہین کا عنصر ہے کہ گویا نبی سے معاذ اللہ گناہ ہوئے ہیں جو مغفرت. نبی پر درود ہوتا ہے، درود صلات کہتے ہیں رحمت کا بھی اوپر. دیکھو نبی کے لیے رحمت کی دعا بھی نہیں ہوتی اے اللہ نبی پر رحم فرما، نہ ایسے نہیں کہا جاتا. رحم میں یہ ہوتا ہے جیسے قابل رحم ہو بیچارہ ہے نا، جیسے ترس آ رہا ہے اس کی حالت خستہ. نبی پر صلات ہوتا ہے، صلات رحمت سے اوپر کی چیز ہے. تو اللہ کے نبی تو بہت اچھی حالت میں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نبی پر صلات بھیج، یعنی اور اچھی حالت میں کر دے آپ کو. تو یہ نبی کے تعظیم میں ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ پر درود و سلام پڑھا گیا ہے. صحابہ کے مختلف جو ہے نا جتھوں کی شکل میں آتے تھے اور درود پڑھ کے واپس نکل جاتے تھے. باقی غسل دیا گیا، کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. آپ کی ازواج نے باقاعدہ عدت گزاری ہے. میت کی عدت ہوتی ہے نا بھائی، عدت میت کی ہوتی ہے نا، اور عدت گزارنے میں جو باقاعدہ پراپر عدت ہوتی ہے وہ آپ کی ازواج نے اسی پراپر طریقے سے عدت گزاری ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ کھڑا ہوا. اگر آپ پر موت واقعی نہ ہوئی ہوتی تو وراثت کے مسائل کھڑے ہوتے. جب وراثت کے مسئلہ کھڑا ہوا، اہل بیت نے وراثت مانگی، تو حضرت ابوبکر نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، ہم پیغمبر درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، جو نبی چھوڑ کر جائے سب بیت المال کا ہے. انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اگر یہ ہوتا نا کہ موت واقعی نہ ہوئی ہوتی تو نبی حضرت ابوبکر کیا فرماتے؟ بھائی وہ تو انتقال ہی نہیں ہوا ان کا، یہ کہتے نا. تو بتایا کہ بھائی انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. پھر جب صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہ بھئی حضرت عمر نے کہا من کانا من یقول، جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ پر موت واقع ہوگی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کیونکہ محبت تھی نا بہت زیادہ. انسان کو جس سے شدید محبت ہوتی ہے اس کی موت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کے حواس ایک دم حواس باختہ ہو گئے، بہت سارے صحابہ. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹنی تھی نا، وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوکی رہتی تھی اور نابینا اور اندھی ہو کے اس کا انتقال ہو گیا. اس اونٹنی پہ یہ اثر پڑا ہے کہ وہ کسی سے نہ کچھ کھاتی تھی، لوگوں نے اس کے سامنے چارہ لا کے ڈالا، نہ اس کو اتنا عشق ہو گیا. تو جو شعور والے لوگ تھے ان کی حالت کیا ہوگی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا ہے نا صحابہ میں، اس کی بڑی وجہ ہے کہ یہ واقعہ بھی ہے. ایسے موقع پہ سب سے زیادہ عشق حضرت ابو بکر کو، مگر حوصلہ کس کے پاس سب سے زیادہ؟ حضرت ابو بکر کے پاس. انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ صحابہ کو جمع کیا، خطبہ دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. افإن مات او قتل، قرآن میں ہے نا، اگر ان پر موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو دین چھوڑ دو گے کیا تم؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد میں. غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. بہت سے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے. بعض نے کہا زندہ رہنے کا کیا فائدہ، وہ بھی لڑے اور شہید ہو گئے. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب دیکھ لیا نا کہ نبی زندہ ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حوصلے کیوں پست ہو رہے ہیں؟ نبی تو ایک رسول ہیں، تو رسول تو دنیا سے آتے ہیں اور دنیا سے جاتے بھی ہیں. تو یہ اگر بالفرض واقعی سچی مچی میں چلے بھی جاتے تو یہ حوصلے کیوں پست ہو رہے ہیں؟ تو اگر آئندہ ان کی موت واقع ہو گئی یا جنگ میں شہید کر دیا گیا تو کیا دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ اور آگے پھر اللہ نے دھمکی دی وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر کوئی دین سے واپس ہوا، چاہے نبی کی موت کی صورت میں یا شہادت کی صورت میں، دین سے واپس ہوا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. تم دین کو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے، کس کی وجہ سے کر رہے ہو؟ اللہ کی وجہ سے. لیکن وہ ساری آیتیں صحابہ کو ظاہر عشق کی یہ کیفیت تھی کہ جب نبی کی موت کی خبر آئی ہے تو یہ سب آیتیں بوجھل، نظروں سے اوجھل ہو گئیں. کیونکہ ہم اور آپ تو تصور نہیں کر سکتے نا صحابہ کو جو محبت تھی. تو حضرت ابو بکر کا کمال یہ ہے کہ محبت سب سے زیادہ، مگر وہ جذبات شریعت کے تابع. صحیح ہے نا؟ حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بولے گا کہ نبی کا انتقال ہو گردن اڑا دوں گا. وہ تو کوئی بول بھی نہیں رہا تھا، ان کا تو یہ اگر کہہ رہے ہیں تو اڑائیں گے بھی ہے. ان کو پتا تھا یہ خالی پیلی کی دھمکی بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جو بولتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ لوگو، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محض ایک رسول ہیں. افإن مات، اگر وہ موت واقع ہو جائے، او قتل، یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے. یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا، جب یہ آیت پڑھی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی، حالانکہ بار بار نماز میں پڑھتے تھے، توجہ نہیں گئی کبھی.
اور پھر فرمایا من کان منکم یعبد محمدن، تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے آپ پر موت واقع ہو چکی ہے. یعنی اور من کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. کیسی مضبوط اعصاب چاہیے. یہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، اس ماحول میں جاؤ تو پتہ چلے گا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اسی وجہ سے اللہ نے حضرت ابوبکر کو سب سے بڑا مقام دیا. اس وقت امت کو سنبھالا انہوں نے جب اس سے بڑا غم صحابہ کو زندگی میں کبھی نہیں لگا تھا، تو ایسے موقع پہ سنبھالا ہے انہوں نے. اور پھر جو اسلام پر حملے ہوئے ہیں وہ سب میں، حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا ہے؟ خود ابوبکر کو ہو رہا ہے. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیاوی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. تو حیاتی کا یہ مطلب لینا کہ آپ پر موت ہی واقع نہیں ہوئی ہے، یہ بھی گمراہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے میں اسے بنفس نفیس سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اس کا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یہ بھی بہت ساری روایتیں اس پر. تو ان تمام روایتوں کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے آپ پر موت واقع ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایک الگ زندگی ملی ہے، برزخی. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ برزخی زندگی تو ہر ایک کو ملتی ہے، ہر ایک کو اس نوعیت کی نہیں ملتی جس نوعیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. یہ بہت طاقتور ہے جو شہداء سے بھی بڑھ کر ہے. حدیث قرآن میں آتا ہے نا شہید زندہ ہوتا ہے نا قرآن میں. ظاہر ہے برزخی لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن برزخ میں تو ہر ایک کو کافر کو بھی ملتی ہے زندگی، تبھی تو اسے قبر کا عذاب اور ثواب محسوس ہوتا ہے. لیکن عام مسلمان کو کافر سے طاقتور، اور پھر شہداء کو عام مسلمانوں سے بھی زیادہ طاقتور، اور پیغمبروں کو شہداء سے بھی زیادہ طاقتور. اور وہ ہے اسی قبر میں. کیا مطلب؟ اس کا اس قبر سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ انبیاء کو جو زندگی ملتی ہے تو یہ جو روح ہے نا اس کا باڈی سے ایک خاص نوعیت کا تعلق ہوتا ہے جس تعلق کا ہمیں علم نہیں ہے. روح کا یہ کہنا کہ اس جسم مبارک سے تعلق بالکل ختم ہو گیا یہ غلط ہے. نہیں یاری بات میرا خیال. روح مبارک کا اس جسم سے خاص نوعیت کا تعلق ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ بڑی پاورفل حیات ہے جو برزخی ہے لیکن عام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے. اور اسی کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب دیتے بھی ہیں. اب آگے چلو، اب مسئلہ کہاں گڑبڑ شروع ہوتا ہے. یہاں تک تو سبھی مانتے ہیں، جو مماتی ہے نا، میں ان علماء کے پاس بھی گیا ہوں، وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی حیات ملی ہے اور وہ شہداء کی حیات سے بڑھ کر ہے. یہاں تک وہ بھی مانتے ہیں. جو اس کو بھی نہ مانے وہ یقیناً گمراہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ یقیناً بدعتی ہے لیکن مانتے ہیں. آگے پھر جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان سے نکاح کیوں حرام ہے؟ حرام تھا نا نکاح صحابہ کے لیے. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ برزخ میں اتنی طاقتور حیات ملی ہے کہ اس حیات کے اثرات اس زندگی پر بھی پڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کا جسم مبارک خراب نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ اور اسی حیات کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑھا گیا، بعض علماء کی یہ رائے ہے. اور اسی حیات کا اثر ہے کہ وراثت تقسیم نہیں، بعض علماء کی یہ رائے ہے. اور اسی حیات کا اثر ہے کہ آپ کی بیویوں سے نکاح حرام ہے. اس میں دونوں رائے ہیں. بعض علماء اس کے قائل ہیں لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس پر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. نبی کی جو ازواج سے نکاح حرام ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو امہات المومنین ہماری مائیں بنا دیا. تو ماں سے نکاح تو نہیں ہوتا نا، تو احترام دے دیا تو اب نکاح کو اس بیس پہ حرام کر دیا. تو اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں. کسی ایک رائے کو بھی آپ فالو کر سکتے. میری اپنا رجحان اس طرف ہے کہ بھائی جو وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس کا اس حیات سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ پھر غسل بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر عدت کیوں گزاری امہات المومنین نے؟ جو وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس لیے کہ پیغمبروں کی وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی. جو آپ کی ازواج سے نکاح حرام اس لیے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، وہ عام عورتیں نہیں ہیں، تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ماؤں کی جگہ ہیں، اس لیے نکاح حرام ہے احترام کی وجہ سے. اور یہ سب. لیکن اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ حیات کی وجہ سے تو بھی ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی، اس کا ذوق ہے چلتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم محفوظ ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ انبیاء کا معجزہ ہے کہ انبیاء کے جسم خراب نہیں ہوتے، بالکل تغیر نہیں آتا ان میں. ہاں یہ آخری بات رہ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات کو اس قبر سے ڈسکنیکٹ کر دینا ٹھیک نہیں ہے. یہ کہنا کہ اس قبر میں محض نقل کفر نباشت کہ بالکل ایک باڈی ہے اور اس کا یعنی روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بالکل یعنی ایک جسم ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ غلط ہے. ہم جو جاتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام پیش کرتے ہیں تو صرف اس لیے تھوڑی کہ باڈی ہے وہاں، یہ سوچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے کہ یہاں بھی ہیں اور علیین میں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ خواب کی بات ہے. دیکھو خواب میں انسان کا جسم بستر پہ ہوتا ہے اور اس روح کا اس بستر سے تعلق بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک الگ دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں میں بھی ہیں، اللہ کا قرب بھی ہے آپ کو کیونکہ وہ برزخ میں ہے، اور آپ کا اس قبر سے تعلق بھی ہے. جیسے سوتا ہوا آدمی جو ہے نا اس کا بستر پہ بھی لیٹا ہوا ہوتا ہے نا، بستر سے تعلق ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، لیکن وہ برزخ میں عالم خواب میں کہیں اور بھی ہوتا ہے. تو ایک ہی شخص ایک وقت میں دو جگہ ہو سکتا ہے، الگ الگ عالم میں، ایک ہی عالم میں دو جگہ. ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس دنیا کے عالم میں اس بستر پہ بھی ہو، انڈا موڑ پہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا کی لحاظ سے اس بستر پہ ہو اور عالم ارواح میں انڈا موڑ پہ ہو، عالم خواب میں کہاں ہو؟ انڈا موڑ پہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس قبر میں بھی ہیں
دنیاوی لحاظ سے تو آپ اس خبر اتھر میں ہیں اور روح کا جسم سے تعلق ہے. برزخی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رکھنا ہے, جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور جو قبر پہ, اچھا بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں قبر پہ تو کروڑوں لوگ سلام پڑھتے ہیں, تو کیا سب کو سن رہے ہیں اور پھر سب کا جواب دے رہے ہیں؟ تو یہ تو پریکٹیکلی ممکن او بھائی کیا ہو گیا ہے نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں سلام پڑھتے ہیں تو وہ سلام عالم برزخ میں پہنچایا جاتا ہے, عالم برزخ میں سنتے ہیں. برزخ میں یہ سب ممکن ہے, دنیاوی لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے. تو برزخ میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. جب سلام پڑھا جاتا ہے تو عالم برزخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام سنایا جاتا ہے, پھر عالم برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. تو وہ اس میں وہ ممکن ہے عالم برزخ میں. وہاں ٹائم کے اکائیاں وہ نہیں ہیں جو یہاں ٹائم کی اکائیاں ہیں. تو علامہ بن حجر رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ یہ برزخ کی چیز ہے جس کو دنیا پر قیاس